اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب السلم، یہ بیع سلم جس کو ہم کہتے ہیں فارورڈ سیل ایڈوانس پیمنٹ کے اگینسٹ، یاد ہے اگر ہمیں یہ کتاب البیوع میں ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس پہ علیحدہ چیپٹر ہے، 18 حدیث ہیں اس کے اندر، اتنا لمبا چیپٹر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اتنا بک بلکہ کہنا چاہیے، اتنا لمبی بک نہیں ہے یہ۔ سلم کے معنی ہے تسلیم کرنا، یہ سین لام میم اس روٹ سے ہے یہ، اور سپرد کرنا جیسا پہلے بتایا کہ مجلس بیع میں، یعنی جب ڈیل ہوتی ہے تو اس ٹائم ایڈوانس پیمنٹ کر دی جاتی ہے اور چیزوں کی ڈیلیوری جو ہے وہ بعد میں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیع سلف بھی کہتے ہیں، کیونکہ سلف کا معنی ہے ادھار دینا۔ چیپٹر 1 حدیث کا نمبر 2239، اور یہ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ پھلوں میں سال یا 2 سال کے لیے بیع سلم کیا کرتے تھے، یعنی پیمنٹ پہلے لے لیا کرتے تھے اور پھلوں کی جو ڈیلیوری تھی وہ سال یا 2 سال کے بعد ہوتی تھی، یا انہوں نے فرمایا کہ 2 سال یا 3 سال کے لیے بیع سلم کرتے تھے۔ اسماعیل کو شک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کھجوروں کے لیے پیشگی ادائی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ معین ماپ اور معین وزن کی وضاحت کے ساتھ بیع سلم کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی جو بزنس کانٹریکٹ ہیں، آپ جب کوئی چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں نا، اس سے ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ آپ نے فرض کریں امریکہ سے کوئی چیز منگانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ اس کمپنی سے بات کرتے ہیں اور وہ کمپنی اپنے ایجنٹ کے ذریعے آپ کو ایک لیٹر آف انٹینٹ بھیجتی ہے۔ اس لیٹر آف انٹینٹ میں وہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ لیٹر آف انٹینٹ ہوتا۔ اس لیٹر آف انٹینٹ میں تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں۔ کیا لکھا ہوتا کہ کون سی چیز کی یہ آفر کی جا رہی ہے، سے ہم وہاں سے فائبر منگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا گندم منگا رہے ہیں، آپ ایسا کر کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ گندم منگا رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوگا ویٹ کہ گندم ہے یہ، پھر اس میں لکھا ہوگا اس کی کوالٹی کیا ہے، پھر اس میں لکھا ہوگا کہ اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے اس کی، پھر اس میں پیکنگ لکھی ہوگی کہ یہ جو بھیجی جائے گی تو یہ کس طرح بھیجی جائے گی، کیا یہ بوریوں میں بند کر کے بھیجی جائے گی، کیا یہ ڈرموں میں بند کر کے بھیجی جائے گی، یا یہ اوپن ہوگی اس کی، یعنی پورے وہ جو شپ لوڈ ہے اس میں وہ گندم ڈال دیں گے، پیک نہیں ہوگی، اوپن ہوگی، کور کر دیں گے اس کو۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کون سی پورٹ سے چلے گی اور کون سی پورٹ پہ پہنچے گی، کہاں کے خرچے ہوں گے، آپ کے خرچہ کیا ہوگا، ہمارا خرچہ کیا ہوگا، اور اس کی تاریخ پہنچنے کی کیا ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں سے بھیجنے کی تاریخ کیا ہوگی اور آگے پہنچنے کی تاریخ کیا ہوگی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیٹر آف انٹینٹ میں ہوتی ہیں۔
یہ جو حدیث شریف میں جو فرمایا گیا نا کہ معین ماں پر معین وزن، یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر پیمنٹ کا بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ کے ذریعے کریں گے یا آپ جو ہے وہ اس کی ایڈوانس پیمنٹ ہمیں بھیجیں گے. اگر ایڈوانس پیمنٹ بھیجیں گے تو کتنی بھیجیں گے، 100% بھیجیں گے یا 50% یا جو بھی وٹ ایور. تو اس کو تسلیم کرنے کے بعد وہ لیٹر آف انٹینٹ واپس چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر اس کا معاہدہ آتا ہے، کانٹریکٹ آتا ہے اس کا. اس کانٹریکٹ میں وہی چیزیں جو لیٹر آف انٹینٹ میں ہوتی ہیں وہی چیزیں اس معاہدے کے اندر درج ہوتی ہیں اور وہ آپ سائن کر دیتے ہیں. یہ معاہدہ ہو گیا. اس کو جو ہے وہ یہاں یہ مجلس بیع اس کو قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس لیے وضاحت کی الحمدللہ کہ ماڈرن ٹائمز کے اندر ہمیں جو یہ ہماری جو پرانی ٹرمینالوجی چلی آ رہی ہے اس کو ہم نے کمپیٹیبل بنانا ہے تاکہ جب ہم شریعہ پڑھیں تو ہمیں کلیئر ہو کہ ماڈرن ٹائم میں یہ چیز کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ سمجھ میں آ گئی بات. سو یہ مجلس سے بیع وہی ہے کہ آپ کو لیٹر آف انٹینٹ آیا، آپ نے سائن کیا، ایکسیپٹ کیا، پھر وہاں سے کانٹریکٹ آ گیا، وہ سائن ہو گیا. یہ مجلس سے بیع ہے، چاہے آپ آمنے سامنے نہیں بیٹھے لیکن یہ چیز ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر جو معین ماپ اور معین وزن ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا اب، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو موڈ آف پیمنٹ ہے وہ کیا ہوگا کہ سلم کے اندر وہ ایڈوانس پیمنٹ آئے گی، ٹھیک ہے، کہ آپ پیمنٹ آج کر دیں اور اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ فلانی تاریخ کو آپ کو دی جائے گی. سمجھ گئے؟ سلم وہ عقد ہے جو کتاب اللہ کی عدایت مدائنہ سے ثابت ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ٹھیک ہے. اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، کیونکہ جب تک وہ جس کی پیمنٹ لی گئی ہے جب تک وہ چیز ڈلیور نہ کر دی جائے تب تک وہ بیچنے والا جو ہے، بیچنے والا نہیں لینی ہے نا پیمنٹ، تو بیچنے والے کے سر پہ وہ قرض ہے، سمجھے. اس لیے یہ جو قرض کی آیت ہے یہ بیع سلم پہ اپلائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہوگی بات، سمجھ میں آ گئی. جس دن وہ ڈلیوری دے دے گا نا اس دن اس کے سر سے وہ قرض جو ہے وہ اتر جائے گا، ٹھیک ہے. اب ان بٹوین اگر کہیں زکوٰۃ ٹائم آ گیا، زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا، تو جس نے ایڈوانس پیمنٹ ریسیو کی ہوئی ہے اور ابھی ڈلیوری نہیں دی اس کے لیے وہ قرض ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. لیکن جس نے وہ پیمنٹ کی ہے یعنی خریدار نے پیمنٹ کی ہے نا وہ چیز خریدنے کے لیے، اس کے لیے وہ قابل زکوٰۃ ایسٹ ہے، ٹھیک ہے. یاد آیا زکوٰۃ کو؟ جی بالکل ہے. نہیں تو مال تو ہوگا ہی اس کا ایسٹ. ہاں اگر مال بھی ہوگا تو وہ مال تو جب وہ جو ہے نا وہ تو گڈس ان ٹریڈز آ جاتی ہے نا، جب مال آ جائے گا تو وہ تو پھر وہ بھی زکوٰۃ کا حصہ ہی ہو گیا. لیکن یہ جو پیمنٹ ہے جو اس نے کی ہوئی ہے کیش میں، سو یہ اس کے ایسٹس میں کیش میں گنی جائے گی اور اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے، اگر باقی شرائط زکوٰۃ کی پوری ہو جائے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا. حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلم کو حلال کر دیا جو سلم کرنے والے کے ذمے میں ثابت ہے، اور اس کے متعلق قرآن مجید کی سب سے طویل آیت نازل فرمائی. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282. اچھا، بیع سلم میں جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہی حدیث شریف ہے 2239 جس کی شرح ہم کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. سو قرآن سے اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو وہ 282 سورہ البقرہ کی ہے، اور اگر آپ نے حدیث سے بیع سلم کا جواز لینا ہے تو وہ یہ حدیث نمبر 2239 ہے
صحیح بخاری کی. ٹھیک. اب اگلی بات جو آتی ہے وہ ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، لیکن اللہ توفیق دے تو سمجھا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر چند کے قیاس بیع سلم کے جواز کا انکار کرتا ہے، لیکن ہم نے قیاس کو اس حدیث کی وجہ سے ترک کر دیا. قیاس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معدوم کی بیع ہے، کیونکہ جس چیز کو بطور سلم فروخت کیا گیا ہے وہ بیع کے وقت معدوم ہے. اس الفاظ سے گھبرانا نہیں ہے، تو میں سمجھا دیتا ہوں. قیاس یہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو ملی نہیں ہے آپ اس کی پیمنٹ کیوں کرتے؟ سمجھے؟ کامن سینس کی بات ہے نا کہ جی آپ کو چیز تو ملی نہیں ہے اور آپ نے پیمنٹ کر دی ہے. تو یہ جو بیع ہے، یہ جو ٹریڈ ہے یا جو بزنس ڈیل ہے، یہ ویلڈ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو چیز ہی نہیں ملی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اس وجہ سے ترک کر دیا کہ یہ حدیث شریف موجود ہے جس میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ پیمنٹ پہلے کر سکتے ہیں اور ڈلیوری بعد میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو لہٰذا وہاں پہ یہ جو قیاس ہے یہ ویلڈ نہیں رہے گا کہ جی آپ نے پیمنٹ تو کر دی ہے لیکن آپ کو چیز جو ہے وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے. کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں، بس یہی ہے. معدوم سے مراد یہ ہے کہ جو ابھی جس کا وجود ابھی نہیں ہے، وہ چیز نہیں ملی آپ کو. یہ معدوم یہاں پہ یہ مطلب ہے. باقی بیع سلم ناپ سے فروخت کی جانے اور وزن سے فروخت کی جانے والی چیزوں میں جائز ہے، کیونکہ اس میں سرٹنٹی ہوتی ہے. ٹھیک. ناپ کر یعنی اس کا حجم، والیوم، بائی والیوم اینڈ بائی ویٹ، جو چیزیں فروخت کی جاتی ہیں ان میں بیع سلم جو ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ پیٹرول کی ڈیل ہے، آئل منگاتے ہیں باہر سے، یہ ناپ کے ہے، بائی والیوم ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ لیٹر میں کاؤنٹ کرتے ہیں، رائٹ. اسی طرح کپڑا جو ہے وہ بھی آپ ناپ کے اس میں کرتے ہیں. اور وزن تو سارے سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کا وزن کیا جا سکتا اس کا یہ آگے. جس طرح گندم کی ہم نے مثال دی تھی تو وہ آتا جی اتنے میٹرک ٹن ہوگی. ہاں، 1000 kg کا ایک میٹرک ٹن ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ پہلے تو من ہوا کرتے تھے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ وزن کرنے کا جو ہے، اور وزنی چیزوں سے مراد دراہم اور دیناروں کے ماسوا ہیں، کیونکہ وہ ثمن ہے اور جس میں بیع سلم کی گئی ہے وہ مسمن مبیح ہے. لہٰذا درہموں اور دیناروں میں بیع سلم نہیں ہوگی کیونکہ وہ کرنسی ہے. ٹھیک ہے. کرنسی میں بیع سلم نہیں ہو سکتی. یعنی میں آج آپ کو ڈالر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں جو ہے روپی چاہیے، اور آپ مجھے کہیں کہ جی 15 دن بعد آپ کو اتنے روپے دے دیے جائیں گے، تو یہ بیع سلم ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں، کیونکہ اس میں ناپ تول نہیں ہے. سو پیمانہ کیا رکھا گیا ہے کہ بیع سلم یعنی ایڈوانس پیمنٹ یا فیوچر سیل وہاں پہ جائز ہے جہاں پہ جو کموڈٹی ان ٹریڈ ہے، یعنی جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے، وہ یا تو بائی والیوم لی جائے گی، ناپ کر لی جائے گی، یا بائی ویٹ لی جائے گی. ادر دین دیٹ آپ بیع سلم نہیں کر سکتے. نہیں، کیش ٹو کیش وہ بنا دی گئی ہے، وہ فٹ نہیں ہوتی اس کے اوپر. سمجھے؟ اسپیکولیٹو ہے اس کے اندر. بیع سلم میں ایڈوانس پیمنٹ لازمی ہے؟ ہاں جی، اس کا پارٹ پیمنٹ تو ضروری ہے. وہ بھی بیع سلم کا حصہ ہی بن جاتی ہے. ہو جائے گا. تو یہ فارورڈ سودے تو جائز ہو جائے گی. ہے فارورڈ سودے فارورڈ سودے. ہاں، تو اس میں ایک کنڈیشن اور بھی تو ہے نا. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے ڈیلیور کرنے کی. سمجھے؟ اب پھٹا لگا کے بیٹھ جاؤ اور کہو جی کہ میں آپ کو جو ہے وہ 1000 میٹرک ٹن گندم
میں آپ کو جناب اکتوبر میں ڈیلیور کر دوں گا، آپ پیمنٹ آپ کر دیں اس کی، ٹھیک ہے. اب وہ نہ آپ کے کھیت ہیں، نہ آپ کے پاس کسی ایکسپورٹر کا لائسنس ہے کہ جو آپ کو یہ جس نے اتھارٹی دی ہو کہ ہمارے بیہاف پہ آپ ڈیل کر لیں اور ہم ڈیلیور کریں گے، ٹھیک ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. سو جب کیپیسٹی نہیں ہے تو بیع سلم بھی نہیں ہو سکتی، سمجھے؟ انڈینٹر تو یہی کرتے ہیں جو ان کی کیپیسٹی تو نہیں ہوتی. انڈینٹر ہے نا، انڈینٹ میں جو بھی میں نے وہی سمجھایا نا کہ لیٹر آف انٹینٹ آ جاتا، ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، وہ تو صرف ایک آفر ہے. اصل تو لیٹر آف انڈینٹ پہ نہیں ہوتا کام، بلکہ اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ ہوتا ہے جو بعد نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے. لیٹر آف انڈینٹ تو ایک انٹیمیشن ہے کہ یہ چیز اویلیبل ہے، یہ اس کی کنڈیشنز ہیں، اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کا ایگریمنٹ کرا دیتے ہیں. وہ تو یہ چیز ہے. اور وہ انڈینٹر جو ہے وہ اپنی کمیشن بیچ میں سے لے لیتا، سمجھ گئے بات؟ سو اس کا تو ڈیلیور کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے نا. ڈیلیور کرنے کا معاملہ تو اس کا ہے جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے آپ کا. ہمارا اچھے وقت میں فائننس کر لی تھی. کچھ عرصے پہلے تک جب اسی لیے کہتا ہوں یہ فک جو ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے تجربہ چاہیے، دنیا دیکھی ہونی چاہیے. وہ 20-22 سال کے وہ چھوکرے بٹھا دیتے ہیں دارالافتاء کے اندر، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو کتابوں میں سے نظر آیا وہ لکھ کے دے دیتے، چلو بات ختم ہوگی. ہاں اس میں یہ ویری کرتی ہے کموڈٹی ٹو کموڈٹی. میں بتاتا ہوں نا، کموڈٹی ٹو کموڈٹی ویری کرتی ہے یہ چیز کہ کوئی چیز اویلیبل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے کمپنی جس کا ٹریک ریکارڈ چلا آ رہا ہے کہ وہ اس کے ارینجمنٹس ہیں، وہ کھیتوں سے ڈائریکٹ پرچیز کرتے ہیں اور پھر وہ آگے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لائک آپ کا ایکسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان، ٹھیک ہے. یہ آل اوور پاکستان جو ہے وہ چاول کی فصل کو پرچیز کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات. سو یہ چیز کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے کہ یس یو آر کیپیبل آف ڈیلیورنگ. سو اس میں اگر وہ چاول کی جب ابھی فصل آنی ہے تو اس کو معدوم بیع سلم کے معاملے میں نہیں لیا جائے گا، نہیں ہوگی. لیکن بیع سلم کی اجازت دی گئی ہے کہ جہاں اگلے کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے اس ٹائم ہو یا نہ ہو، کیونکہ جو کھیت کھلیان والا معاملہ ہے اس میں تو ہو سکتا ہے ویٹ کرنا پڑے، وہ پیمنٹ واپس آ جائے گی. وہ پارٹ آف ڈیل ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر ایکٹ آف گاڈ، اس کو کہتے ہیں ایکٹ آف گاڈ، کہ اگر ایکٹ آف گاڈ کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہ کر سکا تو وہ پیمنٹ جو ہے وہ واپس کرے گا. ہاں فورس میں، ٹھیک ہے. سو اب دوسری چیزیں ہیں جو کہ اگر اب معاملہ ہے تو مینوفیکچرر کا، یہ تو ہے نا، یہ فیلڈ پروڈیوس کا معاملہ تھا نا. اب آ جاتا ہے معاملہ مینوفیکچرر کا، سے وہ آپ اس سے شوگر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو آپ کا آرڈر ہے یہ 1000 ٹن کا آرڈر ہے اینڈ وی ول ریکوائر 3 weeks ٹو فلفل یور آرڈرز، ٹھیک ہے. تو 3 weeks کا وہ ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ اس 3 ہفتے کے اندر وہ شوگر بنائیں گے اور بنانے کے بعد جو ہے وہ ڈیلیور کر دیں گے. اسٹاک میں بھی ہوتی ہے، وہ انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے 1000 ٹن کیسے دینی ہے، تو وہ اس کے مطابق وہ ٹائم لے لیتے، ٹھیک ہے. سو جو امپورٹنٹ چیز ہے بیع سلم کے اندر، دیٹ از دا کیپیسٹی آف دا ایکسپورٹر ٹو ڈیلیور، یا سیلر جس کو آپ کہہ لیں، کیپیسٹی آف دا سیلر ٹو ڈیلیور دا گڈس ان ٹائم. یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر.
لیکن اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اس کی سچویشن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح یہ دراز وغیرہ کی مثال دی گئی ہے, ابھی سوال میں مثال دی گئی ہے, اس میں ہوتا ہے کہ ان کا کانٹریکٹ ہے جنہوں نے چیزیں دینی ہیں. ٹھیک ہے, سے وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے یہ چولہا فروخت کریں گے, تو چولہا بنانے والوں کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے. جب وہ کانٹریکٹ موجود ہے تو اٹ اسٹیبلشز دیئر کیپیسٹی ٹو ڈیلیور. ٹھیک, یعنی وہ جو ان کی صلاحیت ہے چیز دینے کی وہ ثابت ہو جاتی ہے اس سے. اب اس میں سیکنڈ آ جاتا ہے موڈ آف پیمنٹ. نارملی موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈیلیوری پہ ہوتا ہے, تو اس میں بے سلم آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں بے سلم نہیں آتی. ہاں بالکل, وہ دو اس میں صورتیں ہیں نا. ایک تو ہے ڈیلیوری آن کیش آن ڈیلیوری, کہ آپ کو چیز ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور ہوئی ہے اور آپ پیمنٹ کر دیں, اس میں بے سلم نہیں آتی. بے سلم آتی ہے جہاں آپ کو یہ کہا جائے کہ جی آپ کریڈٹ کارڈ سے یا کسی کارڈ سے یا واٹ ایور وے آپ اس کی پہلے پیمنٹ کریں, ڈیلیوری ہم آپ کو بعد میں دیں گے. یہاں بے سلم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی سٹینڈنگ کیا ہے. ہارا غیرہ نتھو غیرہ کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی کسی ویب سائٹ پہ آپ چلے گئے, وہ کہتے ہیں جی ہم یہ بیچ رہے ہیں, ہمیں پیمنٹ کر دیں. آپ کو کیا پتہ وہ کون ہے کون نہیں ہے. سمجھے؟ ہاں, تو یہ بہت چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں. وزنی چیز سے ہم نے دیکھ لیا. ناپ کر فروخت کیے جانے والے کپڑوں میں بھی بے سلم صحیح ہے. کپڑے کا بھی ہم نے ذکر کر لیا تھا, اور وہی بات اس میں آ رہی ہے کہ اس کی صفت کیسی ہے, اچھا ہے یا کوالٹی. وہ میں نے لیٹر آف انٹینٹ میں بتا دیا تھا کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. جو عددی چیزیں مختلف نہیں ہوتی, وہ چیزیں جو کہ بائی یونٹس بیچی جائیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے بائی ویٹ, ایک ہوتا ہے بائی والیوم, اور ایک ہوتا ہے بائی یونٹس, عدد. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے ہاں مالٹے جو ہے وہ درجن کے حساب سے بکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیلے درجن کے حساب سے بکتے ہیں, تو یہ یونٹس آ گئے. ابھی وہ جدھر وہ اٹک کے ادھر جو ہے گورنر ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ جائیں تو وہ تول کے دیتے ہیں, تو وہاں یہ عدد میں سے نکل جائے گا, وہاں پہ یہ بائی ویٹ میں آ جائے گا, کیونکہ ان کے جو روایت ہے اس میں وہ بائی ویٹ اس کو, جیسے انڈا اخروٹ وغیرہ, کیونکہ یہ جو عددی چیزیں وہ صاف متقارب ہوں اور منضبط ہوں, ان کو سپرد کیا جا سکتا ہے, یعنی ایک جیسی چیزیں, اور ان میں بے سلم جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے برخلاف انار اور خربوزوں کے سائز میں کافی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انڈا اور اخروٹ ایک جیسے ہوتا ہے. انڈا اور اخروٹ ایک جیسا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی اخروٹ چھوٹا ہے, کوئی اخروٹ بڑا ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو ہے نا فرق. ٹھیک ہے, اب تو پھر انار کا بھی تو یہ مسئلہ ہے نا, انار کے سائز میں فرق ہے, خربوزے کے سائز میں فرق ہے, تربوز کے سائز میں فرق ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ بائی ویٹ ہے. اس کا مسئلہ یہی ہے, اگر وہ بائی ویٹ ہوں تو پھر اس کے سائز سے میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ بائی یونٹ ہوں تو پھر ان کے مطابق کرتا ہے, ہمارے مطابق نہیں کرتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اگر وہ لینڈ پروڈیوس ہے, یعنی جو باغات سے یا کھیت سے آئی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ لینڈ پروڈیوس ہے تو لینڈ پروڈیوس میں جو بیچنے والا ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کا سائز کیا ہوگا. آپ سمجھے بات؟ مینوفیکچرنگ میں اس کا اختیار ہے, لینڈ پروڈیوس میں اسے اختیار نہیں ہے. تو یہاں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. لینڈ پروڈیوس کے اندر چل سکتی ہے, مینوفیکچرنگ میں نہیں چل سکتی. دیر از ڈفرنس بٹوین پروڈکٹ اینڈ پروڈیوس. Product is the thing which is manufactured in a factory or any facility like that. Produce, it always comes from field, from orchard or from field. ٹھیک ہے, کہ یہ فرق یاد رکھنا.
ہمارے ہاں وہ نا اس کو کھیت کی چیزوں کو بھی پروڈکٹ کہہ دیتے ہیں، اور یہ پروڈکشن اتنی ہوئی ہے۔ حیوان یعنی جانوروں میں بیع سلم جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، ان کا تو خیر کیونکہ وہ اس کی جنس، نوع، صفت اور عمر کے بیان کر دینے سے حیوان معلوم اور متعین ہو جاتے ہیں، پھر ان میں معمولی فرق رہ جاتا ہے، لہٰذا یہ کپڑوں سے مشابہ ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان امور کے بیان کر دینے کے باوجود ان کی مالیت میں باطنی اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، جبکہ کپڑوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ نیز حیوانات میں بیع سلم کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اوپر کیا ہی ہے، اوپر سے گزر گیا ہوگا تمہارے، مجھے معلوم ہے، سمجھے۔ امام شافعی کے نزدیک جائز کیوں ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جنس، نوع، صفت اور عمر کے بیان کر دینے سے حیوان معلوم اور متعین ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی چیز ہے جس طرح بتایا تھا کہ معاہدے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہوگی، پیکنگ کیا ہوگی، یہ سارا کچھ۔ تو جب یہاں معاملہ آ جائے جانوروں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جانور کے وہ نر ہے یا مادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی نوع کیا ہے، یعنی وہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کیا چیز ہے، اس کی صفت کیا ہے، یعنی صفت کی مراد یہ ہے کہ صحت مند ہے، لاغر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نقص ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں، اور آگے اس کی عمر کہ وہ کس عمر کی ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ متعین کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان اس سٹینڈرڈ پہ ہی جو ہوگا وہی ڈیلیور کیا جا سکے گا، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں معمولی فرق رہ جاتا ہے، لہٰذا یہ کپڑوں کے مشابہ ہے۔ یعنی اگر وہ جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اس میں آپ کی جب بات ہوئی ہے اس سے بیچنے کی، اور آپ نے ایڈوانس پیمنٹ پکڑ لی ہے، تو جب آپ اس کو جانور ڈیلیور کریں گے تو کچھ دن کا گیپ آئے گا نا، تو اس دن کے گیپ کی وجہ سے اس جانور کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، صحت کے حساب سے آ سکتی ہے، وہ عمر اتنے دن بڑھ جائے گی، وہ آ سکتی ہے، جنس اس کی بدلنے سے رہی، ٹھیک ہے، نوع اس کی بدلنے سے رہی۔ صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب بات ہوئی اس ٹائم وہ صحت مند ہو، جب ڈیلیور کرنے لگے تو وہ کو بیمار ہو، تو یہ ہے وہ معمولی سا فرق۔ یہ بیع سلم ہے، وہ کیش پیمنٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو میں سمجھا دیتا ہوں، یہ ایسے سمجھ لیں، میرا ایک ڈیری فارم ہے، ٹھیک ہے، یہ لائف سٹاک فارم ہے، میں آپ سے ڈیل کرتا ہوں کہ جی میں آپ کو 2 مہینے کے بعد اس کوالٹی کے جانور میں دوں گا۔ ہاں، اب آپ نے وہ دیکھے نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو ہے وہ لائف سٹاک فارم ہے اور وہاں پہ جانور ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ پیمنٹ لے لیں، 2 مہینے کے بعد آپ مجھے جانور ڈیلیور کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو 2 مہینے کے اندر ان جانوروں میں معمولی سا فرق آ جائے گا، جو ابھی بیان ہوا، جو بات ہوئی ہے، یہ وہ بات ہے۔ ورنہ تو جو عید کے لیے خریداری ابھی بھی ہونی ہے، تو جانور سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہیں پہ سودا ہو جاتا ہے، بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے، بس یہ چیز ہوتی ہے۔ ہماری دلیل یعنی حنفی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ فقہ احناف کے نزدیک جانوروں میں بیع سلم جائز نہیں ہے، یہ تو ہم نے ابھی بات کی امام شافعی کی کہ ان کے نزدیک جائز ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے جو بیان کی وہ ہم نے ڈسکس کی ابھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو حنفی جو اس پہ مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع سلم جائز نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات وہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان امور کے بیان کر دینے کے باوجود، یعنی یہ جو اوپر جانوروں کی یہ جو لکھی ہوئی ہے نا، جنس، نوع، صفت اور عمر، وہ کہتے ہیں یہ بیان کرنے کے باوجود ان کی مالیت میں باطنی اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ان جانوروں کی جو، ٹھیک ہے، ہاں، اس میں فرق ہوتا ہے، جبکہ کپڑوں کا معاملہ مختلف ہے، کپڑوں میں اتنا فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
اور سیکنڈ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہوا. اور وہ حدیث شریف یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن السلف فی الحیوان. یہ بیع سلف کرنے سے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مستدرک امام حاکم کی کتاب البیوع حدیث کا نمبر 2341. یہ اس کے علاوہ میں نے یہ امام ابو حنیفہ کی روایت جو ہے وہ بھی اس میں کوٹ کر دی ہے. وہ تو یہ تو دی ہوئی ہے نا انہوں نے نعم الباری میں, تو یہ اس میں ایڈ کر دی کہ امام ابو حنیفہ نے حماد سے, انہوں نے ابراہیم سے, اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ 2 اشخاص زید بن خلیدہ اور حطریس بن ارقوب نے مقررہ مدت اور مقررہ عمر کے لیے کم سن جانوروں کے ریوڑ کی بیع سلم کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے ناپسند فرمایا اور کہا مالک کو اس کا اصل لوٹا دو اور جانوروں یعنی حیوانات میں بیع سلم مت کرو. الموسوعۃ الحدیثیہ المرویات امام ابن حنیفہ کتاب السلم باب لا یجوز سلم فی الحیوان. یہ پورا باب ہے کہ جائز نہیں ہے حیوانات میں بیع سلم کا کرنا. ٹھیک ہے. حدیث کا نمبر 8137. یہ کتاب الآثار امام محمد کی جو اس میں بھی ہے 774 پہ 744 پہ, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے 22113 نمبر پہ. ٹھیک ہے. یہ ہو جاتا ہے کیونکہ احادیث جو ہے وہ لے کے نکل گئے راوی, مختلف علاقوں میں پھیل گئے. تو یہ آج کے دور میں تو آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں تو فوراً تمام دنیا سے آپ کو مل جائے گی. اس ٹائم تو یہ فیسلٹی نہیں تھی, ہو سکتا ہے ان کو نہ ملی ہوئی ہے. مگر مسئلہ جو ہے اصل وہ یہ ہے, اس کے اندر جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا دور پہلے کا ہے, امام شافعی کا دور بعد کا ہے. تو امام شافعی کو کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ امام ابو حنیفہ کے جو بیس ہے بیع سلم کو ریفیوٹ کرنے کی حیوانات میں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا. اگر ان کو نہیں ملی تو ایک علیحدہ بات ہے. بیع سلم اس وقت تک جائز نہیں جب تک مسلم فی مبیح جس چیز میں بیع سلم کی گئی ہے عقد کے وقت سے لے کر اس وقت تک موجود ہو. جس وقت وہ چیز خریدار کے سپرد کی جائے, وہی بات آ گئی آپ کی کہ موجود ہونا چاہیے. اگر وہ چیز عقد کے وقت بازار میں نہ ہو اور سپردگی کے وقت موجود ہو, یا اس کے برعکس ہو, یا درمیان کے زمانے میں بازار میں نہ ہو, تو پھر یہ بیع جائز نہیں ہے. یہ ختم ہوگی. لیکن یہ جو چیز ہے یہ اس دور کے حساب سے چل رہی ہے. آج جو میں نے تمہیں شروع میں سمجھایا وہ آج کے مطابق سمجھایا. سمجھے بات؟ سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھ میں آ گئی؟ وہ آج کے دور میں اب ایک اس کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے, اس کے پاس را مٹیریل بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اس کو ٹائم لگے گا اس کو فائنل پروڈکٹ تک پہنچنے کے لیے. اس نے اتنا ٹائم آپ سے مانگ لی ہے تو اس میں بیع سلم جائز ہو جائے گی. سمجھے؟ میں بار بار کس چیز پہ زور دے رہا تھا کہ کیپیسٹی ٹو ڈیلیور. ہاں بالکل. نمک آلودہ مچھلی میں بیع سلم جائز ہے. یہ تمہیں ایک پریشانی ہوگی کپڑے میں. یہ ہے وہ کپڑے ناپ کر فروخت کیے جانے والے کپڑوں میں بھی بیع سلم صحیح ہے, کیونکہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ کپڑا کتنے گز ہے, اس کی صفت کیسی ہے, یعنی عمدہ ہے یا ردی ہے. یہ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ مبیع میں جہالت نہ رہے. ٹھیک ہے. اور کپڑے میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا, کپڑا سکڑ بھی جاتا ہے, شرنک کر جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے بات. وہ لارج سکیل جو سیل پرچیز ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر ہے, عام گاہک کے لیے تو وہ نہیں ہے. نمک آلودہ مچھلی میں بیع سلم جائز ہے جب اس کی نوع اور وزن معلوم ہو اور تازہ مچھلی کی بیع سلم میں کوئی خیر نہیں ہے. اس کا پتہ نہیں لگے گا کہ جب تک یہ ڈلیور ہوگی تب تک یہ صحیح بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی. نمک والی لگی, نمک لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قائم رہے گی. پریزرو جس کو آپ کہتے ہیں. تو اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی پریزرویٹو استعمال کیے جا رہے ہیں مچھلی کو
بچانے کے لیے، تو ان دیٹ کیس بھی بیع سلم جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک گوشت میں بھی بیع سلم جائز نہیں ہے کیونکہ خراب ہو جاتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے. بیع سلم اس وقت جائز ہے جب مبیع کو سپرد کرنے کی مدت متعین کر دی جائے اور یہ کم از کم مدت 1 ماہ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں یہ ماڈرن ڈے جو بزنس ہے اس سے پہلے کی ہیں، سمجھے. سو ہمیں اس کو جو ہے وہ لانا پڑے گا ماڈرن ڈے بزنس کے ساتھ، کیونکہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کی تاریخ میں بزنس کرنا ہو اور قانون ہم اپلائی کر دیں سینکڑوں سال پہلے کا. ٹھیک ہے. سو ہم نے لینا سینکڑوں سال پہلے کا قانون تو ہے، مگر اس کو آج کی جو ماڈرن بزنس ہے اس کے اوپر ہم نے اپلائی اس طرح کرنا ہے کہ کام بھی چل جائے اور قانون کی مخالفت بھی نہ ہو. کولڈ اسٹوریج آتا ہے، بالکل ٹھیک. ہاں تو یہ نقصان نہیں ہو سکتا نا، پریزرو رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیع سلم صرف 7 شرائط کے ساتھ جائز ہے. نمبر 1، کموڈٹی معلوم ہو، مثلا وہ گندم ہے یا جو ہے. نمبر 2، اس کا اوریجن معلوم ہو، مبیع کی نوع معلوم ہو، مثلا وہ بارانی زمین سے حاصل شدہ ہے یا نہری زمین سے، دیسی گندم ہے یا امریکی وغیرہ. ٹھیک ہے، یعنی امپورٹڈ گندم ہے یا لوکل گندم ہے. نمبر 3، اس کی صفت یعنی کوالٹی معلوم ہو کہ وہ اچھی کوالٹی کا ہے یا لو کوالٹی کا. نمبر 4، اس کی پیکنگ مقدار معلوم ہو، مثلا وہ کیلی ہے یا وزنی ہے یا عددی ہے، کہ وہ کس پیکنگ میں آئے گی. سمجھے. اور وزنی اور عددی تو سمجھ گئے نا. کیل جو ہے دیٹ از ناپنا. نمبر 5، اس کی مدت یعنی ڈیٹ آف ڈیلیوری کیا ہے کہ وہ کب سپرد کی جائے گی. نمبر 6، اس کی ناپ یا وزن یا عدد کی مقدار، لینڈنگ ویٹ کتنا ہوگا، لینڈنگ والیوم کتنا ہوگا، لینڈنگ یونٹ کتنا ہوگا. یہ میں نے اس میں ماڈرن ٹرمینالوجی کو میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر تاکہ تم لوگوں کو پریشانی نہ ہو کسی قسم کی. یہ جہاں سے لیا ہے لکھا ہے اس میں نہیں تھا یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. جس جگہ یعنی ڈیلیوری پوائنٹ اس کا کیا ہوگا، جس طرح ہم کہتے ہیں نہیں کراچی پورٹ. ٹھیک ہے. ہاں، یا ہم کہتے ہیں ڈرائی پورٹ اسلام آباد، تو وہ کس جگہ پہ ڈیلیور کی جائے گی. بیع سلم اس وقت صحیح ہوگی جب بائع مجلس عقد میں مبیع کی نقد قیمت وصول کر لے، کیونکہ اگر اس نے قیمت ادھار رکھی تو یہ ادھار کی بیع ادھار سے ہوگی اور یہ جائز نہیں ہے. بیع الکالی بالکالی وہ اجازت نہیں ہے اس کی. آج کے دور میں اس کی پوزیشن یہ ہے کہ بیع سلم اس ٹائم اسٹیبلش ہو جائے گی جب ایڈوانس پیمنٹ کر دی جائے. یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ وہ ہے جو بیوپاری آمنے سامنے بیٹھ کے کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب تو دنیا بڑی ہو گئی، انٹرنیشنل ٹریڈ ہو گیا، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جیسے ہی وہ، کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ تب افیکٹو ہوگا جب آپ پیمنٹ بھیجیں گے. ٹھیک ہے. سو جیسے ہی وہ پیمنٹ جائے گی تو بیع سلم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی، بس بات ختم ہوگی. سمجھ گئے یا نہیں؟ کیا کچھ نکل آ گیا کہ اس میں یہ ساتوں چیزیں ہو رہی تھی، پوری ہو رہی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، پیمنٹ نہیں ہوئی. کون سی پیمنٹ؟ ایڈوانس. تو وہ یہ نیچے آ گیا نا یار. میں ایک پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ یہ 7 چیزیں پوری ہو رہی ہیں لیکن ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہو رہی. جب ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہوگی تو بیع سلم بھی نہیں ہوگی. یہی تو اگلا پوائنٹ ہے کہ جب وہ پیمنٹ ہوگی تو تبھی تو. یار تو اچھا بلا تو یہ پتہ ہے کہ جب ایڈوانس پیمنٹ ہوگی وہ کہیں گے اب ہمارا کانٹریکٹ جو ہے وہ آن ہو گیا. میں لوکل کی بات کر رہا ہوں. ہمارا لوکل میں جو ہے تو لوکل میں بھی ہوتا ہے. کراپس جو ہے. اچھا میری بات ایک بات بڑی سادہ کامن سینس کی بات ہے. بات ہو گئی جی ٹھیک ہے اب 2 مہینے بعد میں دوں گا ڈیلیوری. ٹھیک ہے. اب وہ پیمنٹ نہ آئے
ٹھیک ہے، تو کیا وہ 2 مہینے بعد دے گا ڈلیوری؟ نہیں دے گا. ہاں، وہ تو اگر ان کا کاروباری معاملات ہوں گے آپس کے تو وہ کر لیں گے، اچھا کوئی بات نہیں یار 2-4 دن لیٹ آ گئی پیمنٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہے اگر ان کا کاروباری معاملات ہیں، یہ کاروبار میں ٹھیک ہے. لیکن بے سلم اٹ سیلف اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، بس اتنی سی بات ہے. وہ تو پھر دونوں پارٹیوں کا میوچل معاملہ ہے نا، میوچل کنسنٹ سے وہ اس کو کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 10 دن بعد آ گئی پیمنٹ، کوئی بات نہیں، ہمارا معاہدہ جاری رہے گا. سو میوچل کنسنٹ پہ تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ 10 دن میں جو بائر ہے نا، جس نے پیمنٹ کرنی تھی نہیں کی، وہ کلیم نہیں کر سکتا اس کو، وہ اپنا رائٹ لوز کر جاتا. یہ سیلر کی کرٹیسی پہ ہے کہ پھر بھی وہ 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈلیوری دے دے. ہم جو پریکٹس کرتے رہے نا سر، وہ اس میں یہ تھی کہ اس کا 10% 20% ایڈوانس میں دے دیے، باقی 80% آن دا ڈلیوری ڈیٹ. یہ ایک علیحدہ ٹرانزیکشن ہے. اور بیس سلم کی یہی ساری ریکوائرمنٹ ہوئی. ہاں، یہ ایک علیحدہ ٹرانزیکشن ہے. یہ کس طرح کا اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اس میں سلم کا حصہ بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اسپاٹ ڈلیوری، اسپاٹ پیمنٹ کا بھی آ جاتا ہے، اسپاٹ ٹریڈ کا بھی آ جاتا ہے. چونکہ اس کا میجر پورشن جو ہے وہ اسپاٹ ٹریڈنگ کا ہے، یعنی آپ نے 20% پیمنٹ کی ہے، 80% آن ڈلیوری ہے، تو لہٰذا وہ اس میجر پورشن کی وجہ سے وہ اسپاٹ ٹریڈنگ کہلائے گی. سمجھے؟ یس. کیونکہ وہ اگر ڈلیور نہیں ہوتا تو وہ 80% بھی نہیں ملے گا. ایسے ہی ہے نا، وہ تو ڈلیور کرو گے تو 80% لے لو بھائی واپس، ٹھیک ہے. تو ورنہ 20% جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ پھر 20% ملا کے واپس کر ہمیں، تو انہیں نہیں چیزیں وہ بھی ہے نا، تو وہ 20% سود ہے، آپ کہتے ہو پینالٹی ہے، ٹھیک ہے. اچھا مان لیا پینالٹی. اگر پینالٹی لگانے والا جو ہے اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ ڈلیور نہیں کر سکے گا، نہیں میں ہر چیز سینیریو فک ہے نا، سارے سینیریو دیکھے جاتے ہیں. اس نے ایگریمنٹ کیا، اسے معلوم ہے یہ نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایگریمنٹ کر لیا. اس نے کہا یہ 20% پکڑنا، طاقتور تھا. دیکھا نا ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بغیر کسی چیز کے پیمنٹ وہی کرتا ہے، یا وہ بیوقوف ہوگا یا وہ طاقتور ہوگا، اسے پتہ ہوگا میں نکلوا لوں گا اس سے، ٹھیک ہے. تو ہم سیکنڈ پہ چلے جاتے ہیں. اسے معلوم ہے کہ یہ ڈلیور نہیں کر سکتا، اس نے کہا یہ 20% پکڑ، نہ ڈلیور کر سکے گا، میں تیرے سے 40% واپس لوں گا، 20 کے ساتھ 20 واپس لوں گا، ٹھیک ہے. تو چاہے یہ آپ پینالٹی کے نام پہ لیں، چونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ نہیں ہونے والا، لہذا یہ سود میں گنا جائے گا. سمجھ گئے بات؟ اگر نیت نہ ہو اور اس نے یہ ایکسیپٹ کیا ہوگا جی ٹھیک ہے میرے نان ڈلیوری کی صورت میں یہ اس پہ اتنی پینالٹی پے کی جائے گی، تو یس وہاں پینالٹی فال کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. ہاں اصل واپس کرو بس ٹھیک ہے. لیکن کانٹریکٹ میں ہوتی ہے. یار اصل میں وہ دونوں کی بات ٹھیک ہے، ادھر کی بات ٹھیک ہے، ادھر کی بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی ایک قسم کے لوگ تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. تو ہم تو یہاں پہ شرعی قانون کی بات کر رہے ہیں. شرعی قانون تو یہ کہتا ہے کہ دوسروں پہ ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، کرنے والے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو وائلیٹرز آر آلویز دیئر، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ابھی روزانہ کا امور لینڈ کے اس میں، زمین کے اس میں سے بیانہ دے دیا، وقت ہی دے دیا کہ اتنے ٹائم میں رجسٹری، اس ٹائم میں رجسٹری نہیں ہوئی، وہ ضبط ہو گیا بیان. یا اگر اس کو اور اس سے زیادہ پیسے پہ ملنے لگ گئے، اس نے وہ ڈبل کر کے اسے واپس دے دیے، لو بھی میرا تیرا سودا. تو عام اصول میں یہ وائلیشن ہے سورہ نحل کی آیت کی، سمجھے.
اور اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو کوئی میرا 92 نمبر ہے، یہ کیا ہے، 12 نمبر میں ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس ٹائم، یہ 92 کے اراؤنڈ ہی ہوگا اس کا نمبر۔ وہاں مثال دی گئی ہے ایک ایسی عورت کی جو کہ خود بھی اور اپنی جو کنیزیں تھیں ان سے نا سارا دن وہ دھاگا وغیرہ بنوایا کرتی تھی، اور شام کو جو ہے وہ سارا دوبارہ توڑ کے نا اس کو فارغ کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ عرب میں مثل بن گئی تھی کہ جو لوگ جو ہے نا معاہدے کو توڑتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال معاہدہ توڑنے کے اس پہ دی ہوئی ہے کہ اس عورت کی طرح اپنے معاہدوں کو نہ توڑا کرو، جو دن میں جو ہے وہ سارا کچھ بنتی تھی اور شام کو جو ہے وہ سارا، ویسے تو وہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جی وہ عورت اس کا ذہنی توازن اس طرح کا تھا، لیکن مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ منع فرمایا گیا ہے کہ تم کوئی اور بہتر پارٹی دیکھ کر، کوئی طاقتور ہوں یا مالدار ہوں، تو ان کے ساتھ آپ نا معاملہ طے کر لو، اور پہلا معاہدہ جو دوسرے سے کیا اس کو توڑ دو۔ یہ قرآن کی صریح خلاف ورزی ہے، سمجھے کہ جی وہ ڈیل تو ہو گئی تھی، ہمیں زیادہ بہتر پیسے مل گئے تو پچھلے کو جواب دے دیا، اگلے سے ڈیل کر لی۔ یہ قرآن کی مخالفت ہے، گناہ کبیرہ ہے، سمجھے۔ شرح صحیح بخاری جو ہے آج کے لیے اتنی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔